آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے والدین کے حقوق. والدین کی عزت اور احترام کرنا ہر اولاد پہ لازم ہے، چاہے والدین مسلم ہوں یا کافر. یہ ہم نے علماء دین سے سنا ہے. لیکن المیہ تو یہ ہے، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں اور بہت کچھ سننے کو اور دیکھنے کو آتا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور جائیداد پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ ان کے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا جاتا ہے، انہیں مارا بھی جاتا ہے، جو کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. تو آج میں اسی موضوع کو سامنے رکھوں گی اور یہ جاننا چاہوں گی میں کہ ہم اپنے والدین کا کس طرح سے خیال رکھیں اور ایک اولاد کے اوپر ان کے والدین کے کیا حقوق ہیں. اور ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں بہت ہی معروف اسکالر محمد راحیل اعجاز صاحب، جو کہ ہمیں بتائیں گے اور ہم جانیں گے کہ دین اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، بہت شکر گزار آن رمضان ٹرانسمیشن کی خصوصی نشریات میں مدعو کرنے پر. آپ لوگوں کی ٹیم کا بھی بہت شکر گزار ہوں. بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹائم نکالا. اچھا، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے، جو ہمارا دین اسلام ہے وہ والدین کی عظمت کے بارے میں ہمیں بہت ساری تعلیمات دیتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا ہمیں. جس طرح سے والدین کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ ان کو ایک کمرہ مکان لے کے، اگر ان کو اولڈ ہاؤس میں نہیں وہ لوگ بھیجتے تو ایک کمرہ مکان لے کے وہاں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اور مہینے میں کبھی ایک دفعہ بیٹا آ گیا، اس نے دیکھ لیا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی ماں کس حال میں رہ رہی ہے، اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں، وہ کچھ بنا سکتی ہے کہ نہیں بنا سکتی. اور اس کے علاوہ جو مارنے والی بات ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ایک عورت، ضعیف سی عورت تھی اور اس کو وہ مار رہی تھی، کیونکہ کہتے ہیں نا جب بوڑھا ہوتا ہے تو بھی ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے. تو وہ اس کو باقاعدہ اس کو مار رہی تھی. مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں نے خیر اس کو سمجھایا بھی، بہت کچھ بولا بھی، لیکن وہ الٹا میرے ساتھ لڑنا شروع ہو گئی کہ آپ کون ہوتی ہیں بولنے والی، اور یہ ہماری والدہ ہے، ہم جو مرضی کریں اس کے ساتھ. تو مجھے بہت دکھ ہوا. اور آپ ہماری رہنمائی کریں بلکہ اس معاملے میں کہ ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے اس معاملے میں. دیکھیں، اسلام کی تو تعلیمات والدین کے تعلق سے بالکل کلیئر ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی. اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی توحید کا بیان کیا، اپنی عبادت الوہیت کا بیان کیا کہ الہ میں ہوں، معبود حقیقی میں ہوں، عبادت صرف میری ہوگی، پروردگار عالم میں ہوں، اس کائنات کا چلانے والا میں ہوں، الہ میں ہوں، معبود میں ہوں. اب اس کے فوراً بعد جو ذکر ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے معاملے سے جوڑ کر، اپنے رب ہونے سے جوڑ کر اس بات کو بیان فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہم تمہیں والدین سے حسن سلوک کی ہدایت دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں. اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا عبادت صرف اسی کی جائے، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بھلائی میں پیش قدمی کرو، ان کا خیال رکھو. دیکھیں، احسان ایک جامع اصطلاح ہے، ایک کمپریہنسو ٹرم ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں سمٹ کر آ جاتی ہیں. اچھا اخلاق، اچھا کردار، حسن سلوک، شائستگی، شستگی، شائستہ اطوار، انداز، خوبصورت ترین رویے، سارا سلوک، سب کچھ اس کے اندر آ گیا. اللہ نے کہا والدین کے ساتھ درجہ احسان پہ ٹریٹمنٹ کرنا ہے، اس سے نیچے نہیں آنا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبودیت کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے، عبادت صرف میری، رب صرف میں، الہ صرف میں، معبود صرف میں. اور جس طرح سے میں وجود حقیقی رکھنے والی ذات باری تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے وجود عطا کرنے سے تم سب موجود ہوئے، تو اولاد جو ہے وہ دنیا میں والدین کے سبب سے وجود میں آتی ہے، والدین اس کی خلقت کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو اپنے ساتھ بیان کیا. تو اندازہ کریں اس کی اہمیت کتنی ہے اور کتنا اہم ترین فرض ہوگا یہ. بالکل، اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. پھر بات یہاں رکتی نہیں ہے. پھر فرمایا کہ اگر تمہارے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائے، جی صحیح ہے، تو اب کرنا کیا ہے؟ پھر فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کہ انہیں ایسے نہیں کہنا، اگنور نہیں کرنا، بے نیاز نہیں ہو جانا ان سے. نہیں، آگے کیا فرمایا کہ ولا تنہرہما، اور جھٹکنا نہیں، جھڑکنا نہیں. یہ صرف مسلمان والدین کے لیے ہے یا کافروں کے لیے؟ نہیں، یہ تو کافروں کے لیے بھی ہے. اگر اولاد مسلمان ہے، والدین کافر ہیں، تو سلوک یہی رہے گا. اچھا، انہیں اف نہیں کہہ سکتا، اف وہ ہمارا والا اف نہیں، اف وہ والا نہیں، یہ ہوں والا. انسان جو ہے وہ نظر انداز کرتا ہے. آپ مجھ سے کوئی بات پوچھیں، ہوں کہہ کے ادھر ہو جاؤں، صحیح تف کر دوں اس پہ، مطلب میں آپ کو نظر انداز کر رہا ہوں، اوائڈ کر رہا ہوں، میں اتنا بے نیاز ہو گیا، مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کی، اور امپورٹنس دینے کو تیار ہی نہیں ہوں، یہ وہ والا اف ہے.
فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, اور انہیں سرزنش نہیں کرنا, ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں, جھڑکنا نہیں. لہجہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تمہارا کہ گویا تم انہیں ڈانٹ رہے ہو, تم انہیں جھڑک رہے ہو. کل تمہیں ان کی ضرورت تھی, انہوں نے تمہاری ریئرنگ ویئرنگ کی, براٹ اپ کیا, سب کچھ کیا بہترین طریقے سے, کھاد بن کے مٹی میں جذب ہو گئے تاکہ تم گل بوٹے بن کے مہکو. اب یہ منزل آ گئی, تم پروان چڑھ گئے, صحیح ہے, تمہارے سارے مراحل طے ہو گئے, آج تم ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو بلکہ وہ بوڑھے ہو گئے, کمزور ہو گئے, مالی معاملات ان کے ختم ہو گئے اور وہ تم پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اب تم نظریں بدل لو. ایسا ہی. اچھا, انسان کی فطرت ہے یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ انسان میں ایک وقت کو آتی ہے. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ شائستہ اتوار, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین چیز جو والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ تربیت ہے. ٹھیک ہے نا, بچپن میں ہی بچے کو احساس کے ساتھ پروان چڑھائیں. احساس ہی ہے نا, ساری زندگی احساس سے عبارت ہے. بالکل احساس سے عبارت ہے. احساس اگر ہو تو محبت کرو محسوس, ہر بات کا اظہار ضروری نہیں ہوتا. صحیح بات. تو یہ بہت ساری چیزیں احساس کی ہوتی ہیں, یہ رشتہ احساس کا ہے. ایسا ہی. اگر احساس نہیں ہے تو بڑے سے بڑے رشتے کی قدر و قیمت نہیں ہے. احساس ہے تو اس کی قدر و قیمت ہے. اب بات والدین کی ہو رہی ہے تو فرض کے درجے میں آ گئی یہ چیز کہ تم پر یہ فرض عائد کر دیا اللہ نے کہ تم نے والدین کے ساتھ درجہ احسان پر آ کر بات کرنی ہے, بہترین سلوک کرنا ہے, بہترین اخلاقیات کے ساتھ کرنا ہے. دیکھیے, احساس کا رشتہ تو ہے لیکن یہ ماں باپ کا رشتہ ہے بہت بڑا افضل. اور احساس کے رشتے کے علاوہ بھی اسلامی تعلیمات میں اس کو مذہبی طور پہ کچھ فرائض بھی تو بتائے گئے نا, اور پھر اس کے انعام بھی بتائے گئے. جیسے کہ ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے, تو اس کانٹیکس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو میرے خیال سے جنت ہم اپنے رہتے ہوئے بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کس طریقے سے سمجھائیں گے کہ عبادت کے طور پہ اگر آپ ماں باپ کو دیکھ رہے ہوں تو وہ کس طرح ہم مستفید ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, عبادت ہی یہی ہے. جب آپ اللہ رب العزت, آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ کا حکم مان کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کی ایمانیات کا حصہ ہے, تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کا ہر عمل عبادت ہے اگر رضا الہی کے لیے ہو, اگر قربتاً اللہ ہو, اگر للہیت کے ساتھ ہو, پیورٹی آف ہارٹ کے ساتھ ہو, پوری کمٹمنٹ کے ساتھ ہو, اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کرنے کے لیے ہو. مومن کا ہر ایکشن, ہر عمل, ہر ڈیڈ عبادت ہے. عبادت الگ سے کوئی مفہوم نہیں ہے. اور ویسے انسان رسمی عبادت جتنی کرتا رہے, للہیت نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے, پیورٹی آف ہارٹ نہیں ہے, اللہ سے کمٹمنٹ نہیں ہے, دل اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر نہیں کر رہا, کیا ہے؟ صحیح بات, سوائے مشق ہے اور کچھ نہیں ہے, صرف پریکٹس کر رہا ہے, وہ اس کی روح نہیں ہے. تو صرف ہوا پہ کپڑے ٹانگ دیں اور اس کے اندر جسم موجود نہ ہو تو ان کا کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں. تو عبادت یہ ہے. یہ بھی دیکھا ہے زندگی میں, میں نے دیکھا کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے یا ان کو وہ سیکنڈ پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں, ان کی لفٹ کراتے ہیں, تو ان کی زندگی میں اور بھی جو معاملات ہیں وہ مزے کے نہیں جا رہے ہوتے. مشکلات جو ہیں ان کی وہاں پہ بھی نظر آتی ہے. اور جو لوگ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں, ان کو فرض سمجھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں بھی جو ہے وہ بڑی کامیابی دیتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو میں بھی کوئی اس قسم کا تحفہ دیا گیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں, صغیرہ ہوں یا کبیرہ, تو ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا بدلہ مرنے کے بعد ملے گا, ان کی سزا مرنے کے بعد ہوگی. لیکن والدین کے ساتھ کیا ہوا آخرت میں تو اس کی سزا ہوگی سو ہوگی, لیکن وہ دنیا میں بھی مل کر رہتی ہے. انسان اس سے پہلے مرتا نہیں ہے. یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ وہ مقافات عمل, یہ وہ چیز ہے والدین کے ساتھ اگر آپ نے برا رویہ رکھا, اگنور کیا, ان کو جھٹلایا, ان کو نظر انداز کر دیا, آئسولیٹ کر دیا, دیکھیں ان کی تو وہی موت ہو جاتی ہے جہاں اولاد انہیں اتنا اگنور کر دے کہ وہ آئسولیشن میں چلے جائے. بالکل ایسا ہی. تو وہ نفسیاتی طور پہ, ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ آپ سمجھ لیں کہ وہ وہاں آپ نے ان کو ختم کر دیا. آپ نے ایک ایسا فل اسٹاپ لگا دیا جس کے بعد ان کا توانا ہونا, پھلنا پھولنا ممکن نہیں ہے. اصل میں یہی تو وہ وقت ہے کہ جس وقت آپ نے ان کو اپنے فیملی مین اسٹریم سے جوڑ کے رکھنا ہے, خاندانی دھارے میں جوڑ کے رکھنا ہے, انہیں احساس دلانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور تمام بہن بھائیوں پہ, تمام اولاد پہ ذمہ داری یکساں تقسیم ہو رہی ہے اور سب اپنے اپنے حصے کے حقوق والدین کی ادا کر رہے ہیں, بلکہ ایک سے بڑھ کر ایک. جیسا قرآن نے کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, جب وہ اس حالت کو پہنچ جائیں تو اپنے کندھوں کو عاجزی اور تواضع کے ساتھ ان کے آگے کریمانہ انداز میں جھکا دے. یعنی اتنا بچ جاؤ, اتنی کرٹیسی لے آؤ, اتنی پیمپرنگ کرو ان کی, اتنا کریمانہ رویہ. دیکھیں کمزور نہ سمجھو, کمزور وہ تو ایک حقیقت ہے. صحیح بات. دیکھیں ایک حقیقت ہے, ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ کمزور ہیں, کہ ہم اس اسٹیج پر آگے کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے. ایجنگ ایک پروسیس ہے اور سب نے اس پروسیس سے گزرنا ہے, سب گزر رہے ہیں. ایک نیچرل پروسیس ہے. بندہ جیسے جیسے عمر کے مراحل طے کرتا ہے وہ ایج ہوتا جاتا ہے,
सही है, उसकी क़ुव्वतें ज़ौफ़ का शिकार होती हैं, उधेड़ उम्री फिर बुढ़ापा। बाहर तौर हर इंसान ने अगर वो बाकायदे हयात रहता है तो बुढ़ापे को पहुंचना है, तो ये तो एक ऐसा महसूस तजर्बा है कि इसको कोई झुटला नहीं सकता। और ऐसा तो नहीं है कि आप पे नहीं आएगा, आप पे नहीं आएगा, ऐसा महसूस तजर्बा है कि आप। दूसरी बात ये कि वालिदैन जो हैं वो अब्र करम होते हैं। सही।